اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الادعیۃ الخاصۃ لبعض الصلاۃ، بعض نمازوں کی مخصوص دعائیں۔ آج کی حدیث نمبر 92، نماز تہجد میں سورۃ فاتحہ سے قبل پڑھنے کی مسنون دعا کیا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل افتتح صلاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز کا آغاز اس دعا سے فرماتے: اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ کہ اے اللہ، جو کہ رب ہے جبریل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا، اسرافیل علیہ السلام کا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، غائب اور حاضر کا جاننے والا، جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ تو ہی کرے گا۔ ان اختلافات کی باتوں میں تو مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھلا، کیونکہ سیدھے راستے کی طرف تو ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تہجد کے چند آداب ہیں کہ سوتے وقت تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت کرنا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ نیت کر کے سویا کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر وہ سوتا ہی رہ گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اس کے نام اعمال میں وہی لکھ دیا گیا جس کی اس نے نیت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا صدقہ کیا۔ اسے نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تہجد کے وقت اور نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اے اللہ، پیدا کر دے میرے دل میں نور، میری زبان میں نور، میری سماعت میں نور، میری بصارت میں نور یعنی میرے کان اور آنکھ میں نور، میرے پیچھے نور، میرے آگے نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور۔ اے اللہ، مجھے نور عطا فرما۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اور جب نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلتے۔ نور کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے چیزیں ظاہر اور واضح ہو جاتی ہیں۔ یہاں نور سے مراد نور ایمان ہے۔ اس دعا میں سب سے پہلے دل کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو سارا بدن ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر دل میں فساد ہوا تو سارے بدن میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ سماعت اور بصارت یعنی کان اور آنکھ میں نور کا سوال اس لیے ہے کہ اے اللہ، میرے ان اعضاء کو حق کی دعوت میں اور نیک کاموں میں استعمال فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے یہ نعمت حاصل تھی۔ یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں واقعی قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے پیروکاروں کی ہر جانب نور چمک رہا ہوگا اور وہ اسی نور کی رہنمائی میں جنت تک پہنچ جائیں گے۔ نور کا ایک معنی یہاں علم اور ہدایت بھی بیان کیا گیا ہے۔ رات کی نماز میں یعنی تہجد میں قرأت تیز آواز سے بھی کی جا سکتی ہے اور پست آواز سے بھی، لیکن افضل یہ ہے کہ آواز درمیانی ہو، نہ بہت بلند ہو نہ بہت پست ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی ہوا کرتی تھی؟ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سب طرح کی ہوتی تھی، کبھی آپ کی آواز بلند ہوتی، کبھی پست ہوتی۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور احمد کی یہ روایت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ میں آپ کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ آپ بہت دھیمی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ جس ذات سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس سے میں نے سنا دیا۔ فرمایا اپنی آواز کو قدر بلند کیجئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ سے فرمایا کہ میں آپ کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ آپ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں اونگتے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آواز کو قدر پست کیجئے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی ہوتی تھی کہ جب آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو کمرے والے سن سکتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔